پچھلے پروگرام میں آپ نے چونکہ کشمیر کی بات کی تھی، اس پہ بڑی ای میلز آئیں، لوگوں نے کہا تو پھر کیا کریں، کشمیر کا چھوڑ دیں پیچھا؟ یار میں دیکھو آپ یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، ایسٹ پاکستان آپ کے پاس تھا نا، کشمیر تو لینا ہے، کس سے لینا ہے، کیسے لینا ہے، ایویں خام خواہ ہوا میں تلواریں چلا رہے ہو، وہ جو تھا تم تو اسے نہیں سنبھال سکے، 25 سال سے کم عرصے میں فارغ ہو گیا، وہ بنگلہ دیش ہے، اب آپ سے بہتر ہے، ان کا جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ان کی کرنسی کو ٹاکا، وہ روپیہ سے بہتر ہے ڈالر کے مقابلے میں، ان کی ایکسپورٹ دیکھیں، آبادی انہوں نے کنٹرول کر لی، وہ آپ سے بہتر ہیں، آپ سے جان چھڑا کے وہ آپ سے زیادہ متمول ہیں، یہاں سے سرمایہ وہاں جا رہا ہے، آپ تو وہ نہیں سنبھال سکے، کس منہ سے بات کرتے ہو، کشمیر لینا ہے، کیا کرنا ہے لے کے، لیکن حسن صاحب آپ سے کراچی نہیں سنبھالا جا رہا، آپ سے بلوچستان نہیں سنبھل رہا، ہوش کریں یہ لوگ جو ہے اس کو تو سنبھال لیں۔ عوام آپ کی بات سے اختلاف کرتی ہے کیونکہ آج دفاع پاکستان کی ریلیاں دیکھ رہے ہیں، وہاں پر وہ کشمیر واپس لینا ہے، اینٹی ڈرون اینٹی امریکہ ریلی، عوام کا ٹھاٹے ماٹے سمندر سڑک پہ آتا ہے۔ نیٹو کے تو اب بھی سپلائی ہوائی طور پہ جاری ہے، زمینی طور پہ بھی کھل جائے گی، یہ ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے والے لوگ۔ دفاع ذمہ داری ہے افواج پاکستان کی، اینڈ دے نو دے جاب۔ یہ آ کے سڑکوں پہ سڑکیں روک لیں گے، ٹریفک روک لیں گے، بڑکیں ماریں گے، عجیب و غریب طرح کے اللاجیکل کشمیر ادھر کیا کہتے ہیں وہ لال قلعے پہ جھنڈے لگائیں گے، یہ خوابوں میں رہنے والے اسی طرح کے لوگ ہیں، چھوڑیں کو ڈھنگ کی بات۔ اچھا، عمر نعمان بڑے فکر مند ہوتے ہیں جب آپ کس طرح کی ویوز سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا اسلام کے اور پاکستان کے ٹھیکیداروں سے کہ آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ میں پہلے زندگی میں جب ڈرنا چاہیے تھا تب نہیں ڈرا، چونکہ بے وقوفی کی وجہ سے نہیں خوف آتا تھا، بے وقوف ڈرتا نہیں ہے، بچہ ہے وہ کوبرے کو دیکھ کے بھاگے گا نہیں، میں بھاگ جاؤں گا، خطرے کا اندازہ ہی نہیں ہے، وہ ہوتا ہی نہیں، تو اچھا پہلے اس لیے نہیں، اب چونکہ بونس پہ زندہ ہیں اور اب پہلے جہالت کی وجہ سے بے خوف تھے، اب تھوڑا اللہ پاک نے جو کوئی عقل سمجھ دی ہے، پتہ ہے انیویٹیبل ابھی اس سے تو جان چھٹنی نہیں، تو ڈر ور کس بات کا، اور ویسے بھی عمر کے اس حصے میں اب جہاں ایوریج ایج ہی 60 ہے، تو ونس یو کراس تو بندہ کہتا ہے بونس ہے، جتنی دیر اس کا کرم ہے چل رہا ہے، باقی وجہ مرگ اور جگہ مرگ یہ انسان کو ڈٹرمن کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر سچ بولنے کی پاداش میں یا کھری بات کہنے کی جرم میں کوئی ہو جاتا ہے تو خیر ہے، وہ نہیں بھی ہوگا تو کسی اور طریقے سے چلے جائیں گے، کوئی نہ کوئی بہانہ تو بننا ہوتا ہے۔ پچھلے پروگرام میں چونکہ جب ہم نے سیکولرزم پہ کچھ سوالات اٹھائے تھے، آپ نے اس کا جواب دیا تھا، اسی مناسبت سے ایک خبر جو رپورٹ ہوئی ہے اخبارات میں، لاہور بار ایسوسی ایشن میں ایک سرٹن کمپنی کا جوس اس پہ بین لگا دیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک مخصوص کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے اس کا مالک، اور یہ جوس اب یہاں پر نہیں آئے گا۔ جوس کا بھی کوئی مذہب کچھ ہوتا ہے، کوئی پیتھیٹک ذہن کی یہ سطح، فکر کا یہ انداز، یہ کیا ہے، اس پہ بندہ کیا کامنٹ کرے، پیتھیٹک، افسوسناک، دردناک اور شرمناک، باہر سے آئی ہوئی ہزار ہا چیزیں ہیں، یہودیوں کی ایجادات، اپنے بزرگوں کو اور بچوں کو ان کی دیوی دوائیاں کھلائیں گے، کیسے لوگ ہیں، ایم آر آئی مشین پہ لے جائیں گے بے جان کو، ٹھیک، یہ نہیں پتا، پولیو کا کروا لیں گے، چیچک کا کرا لیں گے، بھائی یہ عجیب دنیا ہے، یہ پتہ ہے یہ ایک خاص طرح کے دماغ ہیں، بددعائے ہوئے دماغ جو ہوتے ہیں نا، چھوڑیں، بہت ہی تکلیف دہ۔ اچھی خبر بھی شامل کرتے ہیں، شیخ زاید ہسپتال میں ایک سرجری ہوئی، انڈین ڈاکٹرز کا ڈیلیگیشن یہاں پہ آیا، لیور ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، پاکستانی ڈاکٹرز نے بھی ساتھ کولیبوریٹ کیا ہے اور وہ دونوں مریض صحت یاب ہو گئے۔ اس طرح کی جوائنٹ وینچرز کرنے چاہیے دونوں ممالک کو، زیادہ سے زیادہ۔ بہت ہی خوبصورت خبر سنائی ہے آپ نے، یہی ہونا چاہیے، یہ انسانی کام ہے، یہ خوبصورت ترین کام دو زندگی میں۔ دیکھیں بات سنو، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ کو بچی آئی میرے پاس، اس کی ماں جو تھی وہ مر رہی تھی، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کو اپیل، وہ بچی اور بچہ دونوں، وہ فائن آرٹس کی تھی، NCA کی شاید، تو میں نے بھول پن میں کہا، میں نے کہا بیٹا ہو جائے گا کوئی نہ کوئی بندوبست انشاءاللہ۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا، میرا خیال تھا کہ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، وہاں کچھ دوست تھے، تو میں نے ان بچوں کو دونوں کو وہاں کا وقت دیا، میرا خیال تھا کہ ہم خود کچھ پیسے پول کر کے 2-4-5 لاکھ کا، وہ مجھے پتا چلا کہ وہ تو دنیا میں سستا ترین
گنگا رام ہاسپٹل دلی میں 50 لاکھ کے قریب اس کا خرچ تھا, اور ڈونر مفت میں, یعنی لیور نہیں خریدنا. دیٹ واز دا چیپسٹ دین. یہ چند سال, یہ ان دنوں کی بات ہے جب میاں نواز شریف تھے جدہ میں. انہوں نے وہ کالم پڑھا, انہوں نے بیل آؤٹ کیا. وہ عورت سروائیو نہیں کر سکی, لیکن میاں نواز شریف نے, ہاں. تو وہ واقعہ میرے ذہن میں مجھے یاد اسی لیے آیا نا یہ سن کے, کہ غریب آدمی کا کوئی لیور کا مسئلہ ہو جائے, وہ کہاں سے لائے 50 لاکھ. تو اگر پاکستان میں انڈین ڈاکٹرز ہیں, ہندو ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر از اے ڈاکٹر, آپ سمجھ گئے ہو نا, وہ ہندو سکھ نہیں ہے. خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ اگر بیمار ہو اور پتا ہو کہ یہ ہندو کی دکان ہے, یہ سکھ کی ہے, یہ مسلمان کی ہے, اور مسلمان جو ہے اس کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے, یہ بے ایمان ہے, یہ لالچی ہے, اور جو ہندو ڈاکٹر وہ بچے کو کہاں لے کے جائے گا. ہم لوگ حقیقت پسند, آئی ڈونٹ نو کیا جالے لگے ہوئے ہیں دماغوں میں. یہ بہت اچھی بات.